الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں سیبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک. میرے ساتھ اس وقت تحریک انصاف کی لائر ینگ لائر ہیں. آپ جانتے ہیں اس وقت تحریک انصاف کے پاس بڑے کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو فرنٹ رنر ہوں، اور یہ ینگ نوجوان طبقے کی آپ کو پتہ ہے اس وقت ترجمان بھی ہیں اور لائر بھی ہیں. عمران خان کے کیسز اس وقت چل رہے ہیں، اس وقت لائرز ہی آپ کو پتہ ہے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. الیکشن میں بھی تقریباً 162 کے قریب جو ٹکٹس کا کہا جا رہا ہے وہ انہی کو دیے جا رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، اس کے ساتھ زیادتی کا سلسلہ جو جاری ہے، جمہوریت کے نام پہ جو قدغن لگی ہوئی اس وقت، بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا یا نہیں. سینیٹر علی ظفر صاحب نے ایک درخواست کی تھی، آپ کو یاد ہوگا اکتوبر میں. ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا کہ بلے کا نشان تحریک انصاف کو دینا ہے، یعنی انٹرا پارٹی الیکشن پہ بھی بات ہو رہی ہے. اس پہ ہم مشال کے سامنے سوال رکھیں گے. چارسدہ میں بہت بڑا ورکر کنونشن ہوا. اب چارسدہ میں یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں لوگ نکل رہے ہیں، لیکن پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں پارٹی کی کیا صورتحال ہے؟ اور عمران خان صاحب کے بیٹے کی سالگرہ ہے. عام طور پر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جیل میں جس طرح مینول کو، پریزن رولز کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ قیدیوں کو سہولت ہوتی ہے کہ اپنے اہل خانہ سے بات کر سکیں، یہ ان کے بنیادی حقوق میں آتا ہے. لیکن عمران خان کو یہاں پر عدالت نے اس کی اجازت نہیں دی. اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا کہ انہیں اجازت نہیں ملی اپنے خاندان سے بات کرنے کی، جہاں پہ نواز شریف صاحب کو آلو گوشت اور مریم صاحبہ 2.5 سال تک ضمانتوں پر رہی ہیں اس ملک میں، آپ جانتے ہیں. اور بشا بی بی کا آپ کو پتہ ہے کیس عمران خان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کا کیس ہے. اور توشہ خانہ کی گھڑیوں کی آواز ذرا بند ہو چکی ہے کیونکہ اب گھڑیاں اوروں کی بھی نکل آئی ہیں. اور نواز شریف صاحب کو اگر لانا ہے تو سماعت بھی اتنی جلدی مقرر ہو چکی ہے، عدالتی فیصلے ہیں. اور مشال الیکشن لڑیں گی یا نہیں لڑیں گی کس سیٹ پر، ان سے اس پہ بات کرتے ہیں. اور بلاول زرداری نے بڑا عجیب و غریب بیان دیا کہ مجھے بھی ایک چانس دینا چاہیے. تو انہیں کیا چانس دینا چاہیے؟ اور سب سے اہم بات جو اس وقت جو خواتین کے حوالے سے، اسی لیے میں نے مشال سے ریکویسٹ کی انٹرویو کی، جو نواز شریف نے بات کی ہے کہ ہمارا کلچر نہیں ہے ناچنے گانے کا. پھر 2 مرتبہ میاں صاحب کو بھی آئے وقت نہیں ہوئے اور دونوں دفعہ انہوں نے خواتین پر حملہ کر دیا. وجہ کیا ہے؟ مشال اسی سے شروع کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے یہ بتائیے، جو میاں صاحب نے ابھی بیان دیا کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے ناچ گانے کا، تو کیا ہے ہمارا کلچر؟ ہے کہ آپ تو پختون روایات آپ کی تو آپ کو پتہ ہے بڑی پاکستان میں سمجھی جاتی ہیں، سخت روایات ہیں. تو کیا کلچر کیا ہے پاکستان کا؟ ناچ گانا کیوں کہا انہوں نے؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور سب سے پہلا یہ کوشچن کیا کیونکہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں خود بھی اس بات پہ. میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اس حوالے سے. نواز شریف صاحب کو چونکہ ان کی سیاست آپ چیک کریں ہسٹری، تو ان کے سیاست کا ہمیشہ دار و مدار عورت پہ ہی رہا ہے. صحیح چاہے بات. وہ بے نظیر صاحبہ کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکنا ہو، چاہے ہمیشہ عورت کو ٹارگٹ کر کے غلیظ زبان استعمال کرنا ہو، یا اب اپنی ہی بیٹی سے آڈیوز اور ویڈیوز بنا کر ایک سٹاک جمع کرا کے ریاست کو اپنے سامنے اس کے گھٹنے پھینکنا. آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کو کیسے مجبور کیا ہے ان لوگوں نے. ریاست اب اس لیے مجبور ہے کہ ان کے پاس آڈیو اور ویڈیوز کا ایک سٹاک پڑا ہوا ہے. اور اس کی پروڈیوسر کون ہے؟ اس کی پروڈیوسر ہے مریم نواز. کیونکہ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ماں اور اپنی بیوی کو کہ تابوت کو بھجوا دیا تھا. تو آج آپ کو لگتا ہے یہ قوم کی فکر میں آئے ہوئے ہیں؟ یہ نہیں ہے. لیکن جو ان کی پروڈیوسر بیٹی تھی تو انہوں نے ان کے لیے سٹیج بنا دیا ہے، تو تب یہ تشریف فرما ہوئے ہیں. اور جیسے تشریف فرما ہوئے ہیں تو سب سے پہلی بات آپ نے دیکھا تھا جلسے میں بھی انہوں نے عورتوں کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا. اور آج جو ہے دوبارہ سے ان کا 2 دن پہلے بیان آیا ہوا ہے. تو یہ اصل میں یہ ڈر رہے ہیں، یہ پاکستان کی نہتی عورتوں سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پاکستان کی پاپولیشن 48.52% خواتین کی ہے. اور ان خواتین میں ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے ایسا شعور ڈال دیا ہے کہ وہ پاکستان کی ماں، بہن، بیٹی ہو، ان کا سیاست سے ڈائریکٹ تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن آج ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ووٹ کس کو دینا ہے یا اپنا نمائندہ کس کو چوز کرنا ہے. یہ ایسا شعور ہے جن کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب عورتیں باشعور ہو رہی، ہم کریں تو کیا کریں. اس لیے انہوں نے تو سیاست کو اپنی جاگیر سمجھا ہوا تھا. اب رہ گئی بات خواتین ریپرزینٹیٹیو کی، تو آپ خود سوچیں جس ملک کی آبادی کا اتنا بڑا تناسب خواتین کا ہو اور اس میں خواتین آگے آتی ہے، ملک و ملت کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہتی ہے، چاہے وہ جس بھی پارٹی سے ہو، تو وہ عزت، احترام اور قدر کی حقدار ہوتی ہے اور اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے. لیکن یہ گٹیا لوگ ہیں، ان کی سیاست کا دار و مدار یہی ہے. اور یہ پتہ ہے یہ ابھی بھی 90 کی دہائی میں رہ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے کہ وہی ڈرامہ چل رہا ہے.
لیکن پاکستان کی عوام کا خان صاحب نے ان کی آنکھوں کا ایسا آپریشن کر دیا ہے کہ اب وہ ایسے دیکھتے چاہیے جو مرضی کر دے، لیکن ان میں ایسا شعور آ گیا ہے کہ اب ان کی ان باتوں کا نہ کوئی فائدہ ہے، اور پتہ ہے مجھے کیا ہے، میں ایک بات بڑی صاف سے کہتی ہوں، مجھے پتہ ہے ان کو شرم نہیں آتی ایسے الفاظ کہتے ہوئے، لیکن ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو ایسا گٹیا اور پس ذہنیت کے لوگ ہم پہ 21ویں صدی کے نوجوانوں پہ مسلط کرانا چاہ رہے ہیں۔ بالکل. اچھا ویسے عورتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ انہیں عثمان ڈار کی والدہ نظر نہیں آتی جس پہ تشدد کیا، 85 سال کی وہ خاتون تھی، اس کی جو بھابھی تھیں، بیوی تھیں، ان پہ لوہے کے ڈنڈوں سے تشدد ہوا، پھر صنم جاوید، پھر اس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ 73 سالہ ان کی عمر ہے. تو کیا یہ پاکستان کا کلچر ہے کہ جس کی نواز شریف بات کرتے ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے شاید کہ مظلومیت اس وقت جو ہے بہت بڑا پتہ ہے انہیں جی نہیں، ان کو ڈر لگتا ہے کیونکہ ان کا پالا ایسی خواتین سے پڑا نہیں تھا۔ یہ ناچ گانے کا کلچر تو انہوں نے خود متعارف کرایا تھا۔ میں نے بتایا نا، سب سے پہلے تو ناچ گانا ان کی پارٹی سے ہوا ہوگا، میں نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ ان کی بیگم فوت ہو چکی ہے اور نہیں نہیں پوشیدہ لوگوں کے نام نہیں لینے چاہیے، جی لیکن یہ کلچر آپ ہسٹری چیک کریں تو یہ جلسے جلوس یہ کلچر انہوں نے کیا تھا۔ ان کو لگتا ہے کہ جی یہ جو ان کے پیچھے چھمچے گھومتے ہیں تو صرف یہی خواتین ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان کی باشعور تعلیم یافتہ خواتین بھی سیاست میں آ سکتی ہے، جن کے خاندانوں کا سیاست سے کوئی بھی وہ تعلق نہیں ہوتا اور وہ اسکریٹ سے سٹارٹ کر کے اوپر تک پہنچ سکتی ہے۔ ان کا یہ میں بتا رہی ہوں نا، یہ 90 کی دہائی میں اب بھی رہ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کیسے بدل چکی ہے۔ دوست آپ نے صحیح کہا، انہوں نے جتنا بے نظیر بھٹو کو تنگ کیا، نصرت بھٹو کو تنگ کیا، 8 شہروں میں 1.5 لاکھ تصویریں انہوں نے ایک دن میں پھینکوائی تھی. بہرحال پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے آپ تحریک انصاف اس وقت، اور الیکشن 8 فروری اناؤنس ہو چکے ہیں، 16 دسمبر کو اس وقت الیکشن کا شیڈول بھی آنا ہے، لیکن بلے کے نشان کو ابھی تک آپ کو ملا نہیں. آپ کے جو سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے اکتوبر میں لکھا تھا انٹرا پارٹی الیکشن بھی، اس پہ آپ کی کیا معلومات ہیں، آپ تک کیا ہو رہا ہے اس پہ؟ جی ہمارا یہ کیس ایکچولی انٹر پارٹی الیکشن پہ ہمیں ایک نوٹس ملا تھا، ہمارا یہ کیس بیرسٹر علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گوہر خان اس کو ڈیل کر رہے تھے۔ ہم نے پراپر اپنا موقف رکھا الیکشن کمیشن کے سامنے اور ہم نے بتایا کہ ہم انٹر پارٹی الیکشن اگر آپ کہنا چاہ رہے تو ہم تو کرا چکے ہیں، باقی اگر آپ کو ان کو اعتراض ہے تو بتا دے، ابھی سے بتا دے، ہم آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق دوبارہ بھی کرا دیتے ہیں، لیکن جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو اس کا ڈیو رائٹ ملا جائے۔ اس ٹائم وربلی اناؤنس ہوا کہ جی نہیں ہم ایکسیپٹ کر گئے آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو، جو اس پہ بھی ہم اس کو ایکسیپٹ کر گئے اور جی بلا آپ ہے، وربلی اناؤنس ہو چکا ہے، لیکن ریٹن ورڈنٹ ابھی تک ہمیں نہیں ملا۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں ان کے انٹینشنز پہ ڈاؤٹ ہو گیا، پھر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ان کو ایک خط لکھا کہ جی الیکشنز آ رہے ہیں تو آپ ہمیں باقاعدہ بلے کا جو چھیمگوئیاں ہو رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوزیشن کلیئر کرے اور ڈیٹیل جو ججمنٹ ہے وہ ریلیز کرے تاکہ یہ جو سرگوشیاں اور چھیمگوئیاں یہ ختم ہو جائے۔ تو ہم نے ان کو کہا ہوا ہے اس ٹائم اگر کسی کو لگتا ہے کہ بلے کا نشان ہم سے لیا جائے گا تو دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول جماعت ہے۔ جی آپ بالکل اس کو سائڈ لائن کر نہیں سکتے۔ اگر آپ نے الیکشن 2024 کی کریڈیبلٹی صحیح رکھنی ہے اور بین الاقوامی طور پہ بھی یہ شو کرنا ہے کہ جی الیکشن ہوئے تھے جس کو الیکشنز کہتے ہیں، تو اس میں آپ پی ٹی آئی کو سائڈ لائن نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی یہ سوچتا ہے تو یہ اس کی بھول ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیشنل اور انٹرنیشنلی پھر وہ الیکشنز ایکسیپٹ نہیں ہوں گے۔ بالکل اس کو اور ویلیو اگر ان کا یہ ارادہ ہے جی اگر ان کا یہ ارادہ ہے کہ ہم سے بلے کا نشان لیا جائے گا تو دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا نشان عمران خان ہے، پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے۔ آج عمران خان کہے کہ جی بلہ نہیں، میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتی ہوں، آپ کی میز پہ کپ پڑا ہوا ہے کہ جی کب پاکستان تحریک انصاف کا نشان ہے، اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ پورے بالکل پاکستان کے چپے چپے پہ کب سچ چھایا ہوگا۔ تو یہ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ ان کے انٹینشن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلدی سے اپنے انٹینشن ظاہر کر لے کیونکہ الیکشن آنے والا ہے اور ہم اس کے حوالے سے اپنی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ بالکل درست صحیح آپ نے کہا. اچھا چرسدا میں آپ کا بہت بڑا ورکر کنونشن ہوا، یہ دوسری مرتبہ ہوا، چھاپے پڑے اس کے بعد ظاہر ہے، لیکن اس دفعہ خیبر پختونخوا کی عوام ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بڑی مضبوطی سے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے باہر آئی. وہاں پہ آپ کو پتا جو معاملات ہیں، یہ معاملہ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں کب شروع ہوگا؟
جی دیکھیں یہ سارے معاملات جو ہے نا تمام صوبے میں بہت جلد شروع ہو رہے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں ہم پہ بہت زیادہ پریشر تھا، پہلے لوگ احتجاج کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے، بہت زیادہ پریشر تھا ہم پہ، لیکن چونکہ پتہ ہے سپریم کورٹ ایک ورڈکٹ دیا تھا 14 مئی کو، اور 9 مئی کو آپ نے سانحہ پلس جو سانحہ سازش ہوئی تھی، میں تو سانحہ نہیں کہتی، میں تو سازش کہتی ہوں، جو ایک سازش ہوئی تھی تو وہ 9 مئی کو ہو گیا، تو الیکشن پھر پوسٹ پون ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب پہلے دن سے الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو ہم نے وہ پریشر برداشت کیا، لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نکلنا ہے، پھر بھی ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ الیکشن آ رہے ہیں، آپ نے جو بدلہ لینا ہے الیکشن کے دن لیں، آپ کا ایک ووٹ بدلہ ہوگا، سمجھے آپ ایک تھپڑ مار رہے ہیں اور جا کے ووٹ ڈالے۔ تو ابھی اسی طریقے سے ورکرز کنونشن کرنا چاہ رہے تھے، تو پہلے تو پاکستان کی عوام میں خان صاحب نے اتنا شعور ڈال دیا ہے، جو خان صاحب زمان پارک میں رہ کے جو عرصہ گزارا تھا، جو ان کی تقاریر کی اتنا شعور آ گیا کہ میں جلسوں نہیں کا خیال پوری کہ ہمیں سیریز تھی واقعی، جلسے آپ نے کیے ہیں جی بہت جی سارے. ہمیں کسی کمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی کمپین کی ضرورت ہے۔ ہاں اور کیونکہ ہمارا پتہ ہے کمپین لوگ کیوں کرتے ہیں، کمپین لوگ کیوں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کو شعور دے، اپنا پارٹی نیریٹو بیان کرے، تو پاکستان کے بچے بچے کو، بڑے بوڑھے جوان کو پتہ ہے کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے، ہمارا موٹو کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں الیکشن کمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کل بالکل الیکشن کرائیں، پاکستان تحریک انصاف کل سویپ کر جائے گی، ہمیں نہیں ضرور. چاہیے کمپین۔ مطلب آپ کو لیکن لگتا ہے اگر کہ خان اگر کا آپ پیغام جو فارمیلٹیز کی ہے بات کریں، جی جی وہ خان صاحب کا پیغام پاکستان کے ہر گلی محلے تک پہنچ گیا ہے، پہنچ لیکن اس چکا کے علاوہ بھی اگر آپ بات کریں الیکشنز کی، تو آپ نے دیکھا چارسدہ میں، چونکہ میں صاف سی بات کرتی ہوں، ریاست کی حیثیت ماں کی ہوتی ہے، لیکن ریاست میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت سوتیلا بہیویئر رکھا ہوا تھا ہمارے لوگوں کو۔ گائن والا سوتیلا تو جی پیچھے رہ گیا. جی جی پہلا ایسے کہ جب ہمارے لوگ ماں کے پاس آپ جائیں نا، تو ماں آپ کو گود میں لیتی ہے، ماں آپ کو دھکے نہیں دیتی۔ یہاں تو جی ہمیں دھکے بھی دیے جا رہے تھے، ظلم و جبر اور پستائیت کے ہر ریکارڈ توڑ دیے گئے، لیکن اس سے کیا ہوا، باقی پارٹیوں نے بیانیہ بنایا کہ جی ورکر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ورکر گراؤنڈ پہ نہیں ہے جی، ورچوئلی ہو رہا ہے۔ تو ہم نے صرف ایک تھوڑا سا نظارہ دکھایا کہ اگر ورکر نکلتا ہے، تو آپ نے دیکھ لیا چارسدہ میں ایک ہفتے میں ہم نے 2 ورکرز کنونشن کرائے، 2 دن کی مہلت سے کرائے۔ بالکل. اس میں ایک یہ تھا کہ ورکر خود نکلا ہے، اور اتنا پریشر ہے ہم پہ کہ ابھی وہ چاہتے ہیں کہ چارسدہ میں تیسرا جلسہ ہو، لیکن ہم نے کہہ دیا جی نہیں، 24 کو پشاور ہے اور ایک کو نوشہرہ ہے، تو اب دوسرے ضلعوں کی باری اور 2 ورکرز کنونشن وہاں پہ ہوں گے۔ لیکن اس ٹائم سچویشن یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں، جب خان صاحب باہر نکلیں گے اور خان صاحب جلسہ کریں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ کلین سویپ. اچھا، ابھی بشا بی بی کا کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، 21 نومبر کو یہ معاملہ عدالت میں، آپ کو پتا جج آپ کے عامر فاروق صاحب جو ہیں، وہ آپ کے کیسز سنتے ہیں، صرف وہی بار بار وہی نواز شریف صاحب کی سماعت کا کیس بھی سن رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو، یہ نواز شریف صاحب کو لانا چاہتے ہیں؟ عارف الوی تو کہہ رہے تھے میں اگر صدر ہوا اور اگر نواز شریف آیا سامنے تو میں تو حلف بھی لے لوں گا اس کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور کیسز کا کیا بنے گا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب اس ٹائم سپر لاڈلے ہیں۔ انہوں نے تو نواز شریف صاحب کے لیے عدالت کی تاریخ فکس کر دی ہے 21 نومبر، لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے۔ میں تو کہتی ہوں جو فیصلہ ان کو ملا ہوا ہے، عامر فاروق صاحب اس کو دستخط کر کے خود ان کے گھر تک پہنچا دیں اور ان کو بتا دیں کہ جی یہ آپ کا فیصلہ آپ کو ہو گیا، آپ باعزت بری ہے، آپ جی مہان ہے، اور ہم نے آپ کے ساتھ جو لندن ایگریمنٹ کیا ہے اس کو ہم نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا، اور آپ ٹینشن نہ لیں، الیکشن بھی ہم آپ کے لیے مینج کر کے کر رہے ہیں۔ لیکن وہ انفارچونیٹلی پاکستان کی 26 کروڑ عوام اس آخری سٹیپ میں درمیان میں آ گئی ہے، اور وہ کسی حوالے سے نہیں مان گئی۔ رہ واقعی. گئی بات 190 ملین پاؤنڈز کی، تو دیکھیں وہ ایسا ہے کہ پہلے تو میں اس کی بات کروں گی کہ یہ وہ پیسہ ہے جو جس کے ذمہ داران، اگر آپ یہ کیس جس پہ بتنا ہے نا، یہ کیس حسن نواز اور ملک ریاض پہ بنتا ہے۔ ملک بالکل ریاض نے حسن نواز کو یہ پیسے دے کر وہ فلیٹ لیا، اب یہ وہ ہاں فلیٹ 190 لیا، لاکھ. جی جی وہ فلیٹ لیا، اب آپ نے پکڑنا ہے تو ان پہ کیس کریں۔ خان صاحب کا تو یہ جرم ہے کہ جی خان صاحب نے کیا پاکستان کا پیسہ اڑائے، پاکستان کے پیسے کو باہر سے پاکستان لے آئے۔ خان صاحب نے تو نہ وہ پیسہ خود لائے ہیں،
نہ ان کا کوئی جاننے والا لایا ہے، وہ خان صاحب نے حکومت پاکستان کی طرف سے لا کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے، ایک بالکل روپے کا انہیں فائدہ نہیں ہے۔ تو کسی کو وہ پیسے چاہیے تو جا کے جی وہ وہاں سے لے لے سپریم کورٹ سے۔ ہاں، رہی بات القادر کی، تو آپ سوچے کہ اس ملک کی کیا جو ہے نا قانون کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی کہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم کو یہ سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول کی ایک یونیورسٹی بنائی ہے جس ہاں کے نفیع میں ملک کے غربا اور ہونہار طلبا پڑھ رہے ہیں، مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ جی عمران خان کا جرم ہے، اور اس جرم میں ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان نے ہر محسن کو، پاکستان کے ساتھ جس نے بھی اچھا کیا ہے اس کے ہاں ساتھ پاکستان کی ریاست نے بہت برا کیا ہے، چاہے وہ عبد القدیر صاحب ہو جس نے پاکستان کو اتنا بڑا تحفہ دیا، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی پہ باقی کیسے گزاری، یا صحیح، وہ آج عمران خان ہو۔ یہاں پہ جو جتنا بڑا کرپٹ ہوتا ہے پاکستان کی ریاست اس کو اتنا ہی زیادہ پروٹوکول دیتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، لچا سب سے اونچا۔ اور دوسرا مجھے تو ڈر ہے کہ یہ شوکت خانم اسپتال پہ بھی یہ واردات نہ کر دیں کہ یہاں پہ مریضوں کو کیوں مفت علاج کروایا جاتا ہے، انہوں نے کیا ہے افغانستان میں تو بند کروا دیا۔ اچھا ابھی آپ جی، جو تو میں الیکشن آپ سے شوکت خانم کی بات آپ نے کی تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گی۔ جب جی جی خان صاحب کو گولیاں لگی تھی تو خان صاحب شوکت خانم میں تھے، تو خان صاحب کے جب دوسرے تیسرے دن ہمیں پرمیشن ملی تو میں خان صاحب کی عیادت کے لیے شوکت خانم گئی۔ جیسے میں شوکت خانم جا رہی تھی تو اندر جا رہی تھی لیکن لوگ باہر آ کے پھول رکھ رہے تھے، تو میں اندر جا رہی تو آگے سے مجھے نا ایک بہت بری خاتون ملی، تو ایسے بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ میں جا رہی تھی، میں نے کہا جی وہاں نہ جاؤ، وہاں تو عمران خان ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں انہی کے پاس جا رہی ہوں ان کی عیادت کے لیے۔ تو یقین کرو اس نے اپنے سر سے دوپٹہ نیچے کیا اور اس نے اپنی جولی آگے کی کہ اللہ کرے کہ عمران خان کا نا، وہ کہتے ہیں کہ ہڈی ہڈی کو سکون ہو کہ اس نے میرا جو چھوٹا سا بچہ ہے جس کو بلڈ کینسر ہے اس کو اذیت سے نکال کے وہ آج مفت علاج کرا رہا ہے۔ تو خیر میں اندر گئی تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ خان صاحب نے شوکت خانم بنایا ہوا ہے تو شوکت خانم میں خان صاحب کو بہت بڑا پروٹوکول ملا ہوگا، اور مطلب ایک بہت ہی اسپیشل پروٹوکول ہوگا۔ یقین کرے جو میں اندر گئی خان صاحب جہاں پہ تھے، جس تو خان صاحب ایک وارڈ میں تھے اور اس وارڈ میں 5 اور بھی مریض تھے، اور جیسے پردوں سے ڈویژن نہیں ہوئی ہوتی تو پردوں سے ڈویژن ہوئی تھی، اور خان صاحب نا ایسے سرگوشیوں میں بات کرتے تھے، ساتھ میں مریض ہے، ساتھ میں مریض ہے۔ تو ایسا بندہ، ایسا ہیرا بندہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ اپنی رحمت کر کے ہمیں ایسا لیڈر دیا ہوا ہے، لیکن یہ پاکستان کی ریاست کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی ریاست اس کی قدر نہیں کرتی۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے سردیوں میں ٹھٹھرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ پناہ گاہ میں جب پروگرام کیا تھا تو مجھے اس دن یقین ہوا کہ واقعی عمران خان جو ہے وہ فلاح و بہبود کے لیے صرف پاکستانیوں کے لیے جان مار ہے۔ اچھا الیکشن جو ہو رہے ہیں اس پہ آپ الیکشن لڑیں گی اس دفعہ جو ہو رہے ہیں یا مخصوص نشستوں پہ انتظار کریں گے؟ جی، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں خیبر پختونخوا کی فرسٹ فیمیل ہوں جس کا خان صاحب نے خود اناؤنس کیا تھا۔ اس ٹائم میرے خیال سے جولائی تھا، ہماری پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی تو خان صاحب نے کہا تھا کہ مشال ریزرو سیٹ پہ پہلی بندی ہوگی، تو آپ کو بھی پتا ہوتا ہے اس پہ لسٹنگ ہوتی ہے نا۔ جی پھر جی اس کے بالکل۔ بعد سچویشن بدل گئی، اب خان صاحب کی مرضی ہے کہ اور پارٹی کی ڈیسیجن ہے کہ ہم اوپن پر لے کر آتے ہیں یا ریزرو سیٹ پہ لے کر آتے ہیں، لیکن ریزرو سیٹ تو خان صاحب نے مجھے خود اناؤنس کی ہوئی ہے، اور اوپن سیٹ جو ہے نا پارٹی کی ڈسکشن ہے اور خان صاحب کی ڈسکشن ہے۔ ویسے اس وقت تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی لڑے، یہ کپ لڑا دے نا وہ بھی جیت جائے گا، تو آپ بھی جیت ہی جائیں گے۔ وہ پتا ہے نہیں، خان صاحب نے پتا ہے مجھے بڑا اچھا بھی لگا تھا جب خان صاحب نے کہا تھا کہ اس ٹائم وہ ریزرو سیٹس بھی میرٹ اور جو ہے نا بہت گراؤنڈ پہ جو ریئلٹی ہو اس پہ دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اگر میرٹ پہ مشال سب سے پہلے نمبر پہ ہے تو بالکل یہ اس ان وقت کی جو شخص تحریک انصاف کا سامنے آ رہا ہے، چاہے کیمرے پہ آ رہا ہے، لکھ رہا ہے، بول رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، وہ سب لوگ تحریک انصاف کے لیے واقعی کینڈیڈیٹس ہیں جو مشکل وقت میں کھڑے ہیں، آپ بھی ان میں سے ایک ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے بالکل۔ ابھی بلاول زرداری نے ایک بیان دیا کہ مجھے بھی ایک چانس دیا جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں ایک چانس ملنا چاہیے اب اتنے عرصے بعد؟ دیکھیے بلاول زرداری یا زرداری صاحب کو 18 مہینوں کی جو یہ مخلوط حکومت تھی اس پہ اس لیے راضی کیا گیا تھا کہ جی اگلا وزیر اعظم بلاول صاحب ہو گیا۔ زرداری صاحب خوشی خوشی حاجی شہباز شریف کے پیچھے لگ گئے کہ چلے یہ 8 مہینے یہ کر دے، اگلا پھر بلاول ہوگا، لیکن ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔
اب وہ بیچارے بھی آپ دیکھیں گے ابھی ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے باتیں بھی کریں گے، پاکستان کی عوام کو دوبارہ سے بے وقوف بنانے کی کوشش کریں گے، اور ان کا یہ نیریٹو ہوگا کہ جی ہم ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کر لیں یا اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے باتیں کر لیں تو ہمیں جو ہے نا ووٹ مل جائے گا. اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا. پاکستان کا ووٹ عمران خان کا ہے. بالکل صحیح. ویسے انہوں نے حکومت تو سندھ میں بھی کی ہے، وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، صدر باپ بھی رہا، والدہ بھی 2 بار رہی. اتنی حکومت کرنے کے بعد بھی سندھ کی حالت تو ادھر کی ادھر ہی ہے. تو انہوں نے کیا بدلنا ہے؟ اب میرے خیال میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی بدلا ہے. انشاءاللہ سندھ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، اور خان صاحب کے منظور ہوئے کھلاڑی حلیم عادل شیخ صاحب جو 80 دنوں سے جیل میں ہیں، وہ جو ہے نا اپنا سارا ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سندھ میں بھی ہم ان کو بہت بڑے بڑے سرپرائز دیں گے. بالکل سرپرائز ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں. میری بھی یہی اطلاعات ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا.